شروع ہی سے اسلام کے قلب و جگر اور اس کے اعصاب پر ایسے حملے ہوئے ہیں کہ دوسرا مذہب ان کی تاب نہیں لا سکتا۔ دنیا کے دوسرے مذاہب جنہوں نے اپنے وقت میں دنیا فتح کر لی تھی، اس سے کم درجے کے حملوں کو برداشت نہ کر سکا اور انہوں نے اپنی ہستی کو گم کر دیا، لیکن اسلام نے سب حریفوں کو شکست دی اور اپنی اصلی شکل میں قائم رہا۔ ایک طرف باطنیت اور اس کی شاخیں، اسلامی روح اور اس کے نظام عقائد کے لیے سخت خطرات تھیں، دوسری طرف مسلمانوں کو زندگی سے بے دخل کرنے کے لیے صلیبیوں کی یورش اور تاتاریوں کا حملہ بالکل کافی تھا۔ دنیا کا کوئی دوسرا مذہب ہوتا تو وہ اس موقع پر اپنے سارے امتیازات کھو دیتا اور ایک تاریخی داستان بن کر رہ جاتا، لیکن اسلام ان سب داخلی و خارجی حملوں کو برداشت کر لے گیا اور اس نے نہ صرف اپنی ہستی قائم رکھی بلکہ زندگی کے میدان میں نئی نئی فتوحات حاصل کی۔ تحریفات، تعویلات، بدعات، عجمی اثرات، مشرکانہ اعمال و رسوم، مادیت، نفس پرستی، تعیشات، الحاد و لادینیت اور اقلیت پرستی کا اسلام پر بارہا حملہ ہوا، اور کبھی کبھی محسوس ہونے لگا کہ شاید اسلام ان حملوں کی تاب نہ لا سکے اور ان کے سامنے سپر ڈال دے، لیکن امت مسلمہ کے ضمیر نے صلح کرنے سے انکار کر دیا اور اسلام کی روح نے شکست نہیں کھائی۔ ہر دور میں ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے تحریفات و تعویلات کا پردہ چاک کر دیا اور حقیقت اسلام اور دین خالص کو اجاگر کیا، بدعات اور عجمی اثرات کے خلاف علانیہ جہاد کیا، مادیت اور نفس پرستی پر کاری ضرب لگائی، تعیشات اور اپنے زمانے کے مترفین کی سخت مذمت کی اور جابر سلاطین کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، اقلیت پرستی کا طلسم توڑا اور اسلام میں نئی قوت و حرکت اور مسلمانوں میں نیا ایمان اور نئی زندگی پیدا کر دی۔ یہ افراد دماغی، علمی، اخلاقی اور روحانی اعتبار سے اپنے زمانے کے ممتاز ترین افراد تھے اور طاقتور اور دلاویز شخصیتوں کے مالک تھے۔ جاہلیت اور ضلالت کی ہر نئی ظلمت کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی ید بیضا تھا جس سے انہوں نے تاریکی کا پردہ چاک کیا اور حق روشن ہو گیا، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دین کی حفاظت اور ابقاء منظور ہے اور دنیا کی رہنمائی کا کام اسی دین اور اسی امت سے لینا ہے، اور جو کام وہ پہلے تازہ نبوت اور انبیاء سے لیتا تھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین اور امت کے مجددین و مصلحین سے لے گا۔